اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف آیات میں احسان کا تذکرہ فرمایا ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. لوگوں احسان کیا کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. کہیں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. احسان کرنے والوں کے رب العالمین کی رحمت بڑی ہی قریب ہے. تیسری جگہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں رب العالمین ان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں بھی اس کا حکم دیا. فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. لوگوں رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کرنا اسے فرض کر دیا ہے. احسان اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو اللہ رب العزت کی طرف سے فریضہ عائد کیا گیا ہے، انسان کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے دینی یا دنیاوی اعتبار سے، انسان اپنے اس فریضے کو بہترین سے بہترین انداز میں ادا کرے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ رب العالمین کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم یہ تصور ضرور ہو کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. احسان کا ایک مطلب یہ ہوا
کہ عبادت کو خوبصورت ترین انداز میں ادا کرنا یہ احسان ہے۔ اور احسان کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی مخلوق کو نفع پہنچائے، اللہ رب العزت کے بندوں کو اس سے نقصان کی بجائے نفع پہنچے، اسے بھی احسان کہتے ہیں۔ اور احسان کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دے دینا، اس کا حق نہیں تھا لیکن آپ نے اسے اس کے حق نہ ہونے کے باوجود، آپ کے ذمے اس کا حق نہیں تھا پھر بھی آپ نے اس کو دے دیا، یہ احسان ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ بنائی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کسی نے احسان کیا تو کائنات کے امام اس محسن کے احسان کو آپ پوری زندگی بھولے نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی نے اگر میرے اور آپ کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، کسی موقع پہ کوئی نیکی کی ہے، آپ کے ساتھ کسی نے کوئی اچھائی کی ہے، وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، قرآن مجید میں رب العالمین نے یہ اصول بیان فرمایا کہ لوگوں جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے، رب العالمین کے ہاں بھی یہ قاعدہ کلیہ اور اصول ہے کہ پروردگار اس نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ رب العالمین بھی اس نیکی کرنے والے کی نیکی کی قدر کرتے ہیں اور اس کی نیکی کا اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، فرمایا لوگوں جو بھی نیکی کرتا ہے یہ اللہ کا اس کے اوپر احسان ہوتا ہے کہ اس نے نیکی ایک کی ہے، رب العالمین اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کا ارادہ کر لے رب العالمین اسے پوری نیکی عطا فرما دیتے ہیں، اور جو نیکی ارادے کے بعد نیکی کر بھی لے فَلَهُ عَشْرٌ مِّنْهَا، رب العالمین 10 گنا عطا فرماتے ہیں، إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اس کی نیکی کو اللہ رب العزت ضائع نہیں فرماتے بلکہ اس کی قدر ڈالتے ہیں، اسے اہمیت دیتے ہیں، اسے عظمت بخشتے ہیں، اس کی نیکی کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ ایک نیکی کو رب العالمین 700 گنا تک الی اضعاف کثیرہ، بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کے رب العالمین اس نیکی کا انسان کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی میرے اور آپ کے اوپر آپ کے بھی بے شمار احسانات ہیں، اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو محسن حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے احسانات اگر زندگی بھر انسان گننے لگ جائے، زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن رب کائنات کے احسانات کو انسان گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں اس پروردگار کے پیدائش سے لے کر مرنے تک، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر اور پھر مرنے کے بعد تک، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے احسانات ہی احسانات ہیں۔ انسان ہر لمحے ہر وقت اس پروردگار کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن یہ کتنی کم بختی ہے کہ انسان اپنے اس محسن حقیقی کے ان احسانات کو فراموش کر بیٹھے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ وہ رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو درست بنایا، فعدلک، جہاں جہاں اس کی جگہ تھی اس مناسب جگہ پہ ان اعضاء کو لگایا۔ آج تو جوانی میں پہنچا، آج تیرے پاس دولت آ گئی، آج تیرے پاس عہدہ آ گیا، آج تیرے پاس بڑی سے بڑی دنیا کی نعمتیں آئیں اور تو اپنے محسن حقیقی کو بھول بیٹھا۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں کوئی بھی انسان جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ اسی صورت میں شرک کی غلاظتوں میں جاتا ہے جب اپنے محسن حقیقی کو وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ جب تک اپنے رب کے احسانات کو وہ یاد رکھنے والا ہو،
وہ کبھی بھی رب کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ جا کے نہ دھکے کھاتا ہے نہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی، ان کے بھی میرے اور آپ کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر احسانات اور انعامات۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو جو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی، جس انسان کو خود اپنے مقام کا پتہ نہیں تھا، جو پتھروں کے سامنے اور مٹی کی ڈھیریوں کے سامنے اپنی اس پیشانی کو جھکاتا تھا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ قرآن مجید نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان فرمایا کہ میرا نبی وہ ہے جو لوگوں کو کے اندر، لوگوں کے گلوں میں جو پڑے ہوئے طوق تھے، غلامی کی زنجیریں تھیں، ان سے آزادیاں دلوانے والا، لوگ جن بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے ان سے انہیں نکالنے والا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بڑا آپ کا احسان یہ ہے کہ اس پیغمبر نے مجھے اور آپ کو اپنے رب کی پہچان کروائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے میرا اور آپ کا جو تعلق ہے، اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی رہنمائی کی روشنی میں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان محسنوں کو نہ بھولنا، یہی اصل ایک انسانیت ہے، اور یہی انسان کی دنیا اور آخرت میں عزت اور بلندی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ پھر انسان کے وہ محسن جنہیں ماں باپ بھی کہا جاتا ہے، انسان کے وہ محسن جو اساتذہ بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، عزیز و اقارب میں ہوتے ہیں، ہمسایوں میں ہوتے ہیں، محلے داروں میں ہوتے ہیں، مسلمانوں میں ہوتے ہیں، اجنبی بھی ہوتے ہیں، راہ چلتے کسی نے احسان کر دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے، آپ کی سیرت کا نمونہ یہ ہے کہ لوگوں، جس نے بھی تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اس کو کبھی مت بھولو، اس کے احسان کا بدلہ چکاؤ، بدلہ دو۔ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دو، اور اگر پورا پورا بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھو، اس کے لیے اللہ سے دعائیں ضرور کرو، اور اتنی دعائیں کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ واقعی میں نے اس کے احسان سے بڑھ کے اس کے لیے دعائیں کر دی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، لوگوں جس نے بھی تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے، جس نے بھی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، جس نے بھی تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، فکافئوہ، اللہ نے جب تمہیں آسانی دے دی، جب رب نے تمہاری ان مشکلات کو دور کر دیا، اب جب تمہارے اوپر حالات بدلے ہیں، فکافئوہ، اللہ نے وسعت دی ہے تو اس کا پورا پورا بدلہ چکاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ، فرمایا اگر تم یہ سمجھو میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں، نہ میں اس کا وہ بدلہ دنیا میں دے سکتا ہوں، فرمایا فَادْعُوا لَهُ، پھر تم اس کے لیے دعائیں کرو، اور اتنی دعائیں کرو حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت، اتنی دعائیں کرو، اتنی دعائیں کرو حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ واقعی میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ دعاؤں کی صورت میں اس کے لیے اپنے رب سے مانگ مانگ کے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، رب العالمین دنیا میں انسان کو بلندیاں دیتے ہیں، اس انسان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ وہ تڑپ ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جن میں لگن ہوتی ہے، جو شوق اور جذبہ رکھتے ہیں، پھر رب العالمین بھی ان کو ہدایت کے راستے ضرور دکھاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں نے زندگی میں جب بھی میں تہجد پڑھتا ہوں، رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں اپنے اساتذہ جو میرے محسن ہیں، جنہوں نے مجھے اللہ کا دین سکھایا، احادیث پڑھائی، میں ان کے نام لے لے کر دعائیں کرتا ہوں، اور بالخصوص میرے استاذ گرامی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ادریس الشافعی، میری کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جس دعا کے اندر میں محمد بن ادریس الشافعی کا نام لے کر اس کے لیے میں دعا نہ کرتا ہوں۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں جو بھی تمہارے ساتھ احسان کرے، جو بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے،
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، من سنی الیہ معروفا فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، جس کسی نے بھی تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، وہ تمہاری نظر میں چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جس نے بھی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، فوراً اس کے لیے اللہ سے اس دعا کی ضرور زبان سے یہ کلمات نکالو، اس دعا کے ساتھ جزاک اللہ خیرا، کہ اے میرے بھائی، اے میرے محسن، اے میرے اوپر احسان کرنے والے، میرے ساتھ نیکی کرنے والے، جزاک اللہ خیرا، اللہ سبحانہ و تعالی اس نیکی کا آپ کو بہترین بدل عطا فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی کے ساتھ نیکی کی گئی، جس کسی کے ساتھ احسان کیا گیا اور اس نے اپنے اس محسن کے لیے یہ کلمات کہہ دیے، یہ دعائیہ جملہ کہہ دیا، جزاک اللہ خیرا، رب العالمین آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، فقد ابلغ فی الثناء، اس نے اس کی تعریف کرنے کے اندر اس کا حق ادا کر دیا، جس انسان نے یہ کلمات اپنے محسن کو کہہ دی۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بھائیوں، یاد رکھیں، دنیا کے اندر جو لوگ، دنیا کے اندر ایسے انسان جو انسانوں کے قدردان نہیں ہوتے، جو انسان انسانوں کا قدردان نہیں، انسان کسی کے احسان کو بھلا بیٹھتا ہے، یاد رکھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو بھی یاد نہیں رکھتا، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کائنات کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا کہ جس نے اپنے والدین نے، جس نے ساری زندگی اس کے لیے کمایا، اسی کے لیے اپنے آرام کو قربان کیا، آج ان کے لیے شکریہ کا کلمہ کہنے کے لیے تیار نہیں، اپنے وہ اساتذہ، اپنے وہ رشتہ دار، اپنے وہ محسن جنہوں نے اس کی زندگیوں کے رخ بدل دیے، آج ان کی تعریف کرنے کے لیے یا ان کی تعریف میں کلمہ کہنے کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، احسان کا بدلہ دینا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا یہ انسان جو کسی انسان کا شکر گزار نہیں، یہ رب کائنات کا بھی شکر گزار نہیں بلکہ ناشکرا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، لوگوں کے احسانات کا قدردان نہیں ہوتا، کسی نے نیکی کی ہے اسے بھلا دیا، پرواہ کوئی نہیں، شکریہ تک اس کا ادا نہیں کیا، فرمایا من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لم یشکر اللہ، وہ کبھی بھی اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، جس کسی نے احسان کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، اس کا بدلہ ادا کریں، اس کا بدلہ دے دنیا کے اندر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، لوگو تمہیں کوئی سلام کہہ دے، یہ بھی ایک تحفہ ہے، فرمایا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس نے تمہیں دعا کی ہے، دعا دی ہے، اس سے بہترین دعا اسے واپس لوٹاؤ، اور ردوها، اگر نہیں تو کم از کم اتنا بدلہ تو ضرور دے دو جتنا اس نے تمہیں کلمہ کہا ہے، جتنا کسی نے تحفہ دیا ہے اتنا ہی دے دو، اگر اس سے اچھا نہیں دے سکتے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کتنا خوبصورت پہلو کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کسی نے کوئی معمولی سا بھی احسان کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی بھلایا نہیں، آپ نے ہمیشہ اسے یاد رکھا۔ اسلام سے قبل جاہلیت کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور پھر اسلام کے اعلان نبوت کے بعد بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس کا تذکرہ کرتے رہے اور اسے یاد رکھا۔ مطعم بن عدی یہ وہ شخص تھا جس نے دو موقع پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ قریش کے تمام قبائل نے
اتفاقی طور پر بائیکاٹ کر دیا کہ ان سے کسی قسم کا نہ کوئی مالی لین دین، نہ تجارت، نہ کاروبار، نہ شادی بیاہ، کچھ بھی نہیں، ہر طرح کا مقاطعہ، قطع تعلقی۔ اور وہ شیب ابی طالب کے وہ حالات، یہ لمبا واقعہ ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ یہ قطع تعلقی چل رہی تھی، اور اس مقاطعہ کو ختم کروانے میں، اور وہ تحریر جو ان تمام قبائل نے متفقہ طور پر بیت اللہ میں لٹکائی تھی کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، اس تحریر کو پھاڑنے میں، اتروانے میں اور یہ قطع تعلقی ختم کروانے میں سب سے بڑھ کے جس نے کردار ادا کیا تھا وہ مطعم بن عدی تھا، اگرچہ مشرک ہی تھا، لیکن اس نے یہ نیکی کی، یہ ایک اچھا کام کیا۔ اور دوسرا وہ موقع جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں چلے گئے کہ شاید طائف والے میری دعوت کو قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں، لیکن ان ظالموں نے بھی پتھر مار کے آپ کے جسد اطہر کو لہولہان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم زدگی کے عالم میں اور پریشانی کے عالم میں، اللہ کے رسول جب مکہ واپس پلٹے تو مکے والوں نے بھی راستہ روک دیا، کہا محمد اب ہم تمہیں مکہ میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پیارے بھائیوں، اس موقع پر مطعم بن عدی یہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ محمد کو میں اپنی پناہ میں لاتا ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، کوئی بھی شخص اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے اور کوئی بھی اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے، یہ اب میری ذمہ داری میں ہے، میں اس کو امان دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کب تک اس احسان کو یاد رکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، کفار مکہ کے ساتھ وہ پہلا معرکہ کفر اور باطل کا جنگ بدر کی شکل میں، اور اس کے نتیجے میں جب 70 کافر قتل ہوئے اور 70 مشرک اور کافر وہ قیدی بنے، اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ، فرمایا لو کان المطعم بن عدی حیا، یہ مطعم بن عدی اس سے پہلے مر چکا تھا، فرمایا لو کان المطعم بن عدی حیا، فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتهم له، فرمایا اگر آج وہ مطعم بن عدی ان 70 قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا کہ ان 70 قیدیوں کو چھوڑ دو، میں محمد اس کی خاطر ان 70 کے 70 قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، لوگوں جس نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کیا ہو، جس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان، کسی تنگی تکلیف اور پریشانی کے موقع پہ جس نے تمہارا ساتھ نبھایا ہو، انسان کو اسے یاد رکھنا چاہیے، اس کے احسان کو چکانے کی کوشش کرنی چاہیے، بدلہ دینا چاہیے اگر موقع ملے، اور کم از کم انسان اس کے لیے دعائیں ضرور کرے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک اور واقعہ، ایک صحابی سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر میں مکہ کے اندر اسلام سے بھی پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹنر تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور پھر مکہ فتح ہوا، اس موقع پر یہ مسلمان ہوئے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مرحبا باخی و شریکی، دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی اور میرے اس پارٹنر کو مرحبا اور خوش آمدید جس نے جب بھی میرے ساتھ تجارت کی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لا یداری ولا یماری، میرے ساتھ جب بھی اس نے معاملہ کیا نہ کبھی اس نے جھوٹ بولا، نہ دھوکہ دیا اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ جھگڑا کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اس کا یہ برتاؤ کہ تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر نہ جھوٹ بولا، نہ دھوکہ دیا اور نہ ہی کبھی جھگڑا کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس رویے کو بھی یاد رکھا اور فتح مکہ کے موقع پر اس کے اسلام قبول کرتے وقت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان اچھائیوں کا تذکرہ کیا کہ میرے ساتھ تمہارا یہ رویہ رہا کہ کبھی مجھے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اور اسی طرح کبھی میرے ساتھ تم نے جھگڑا نہیں کیا۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تو بڑے بڑے محسن، بڑے بڑے احسان کرنے والے اور بڑے بڑے موقعوں پہ کام آنے والے، ان کو بھی ایسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے کبھی ان کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں، اگر کسی نے ایک لوٹا پانی کا بھر کے تمہارے لیے رکھا ہے، محمد مصطفیٰ کی سیرت کا نمونہ یہ ہے کہ آپ نے اسے بھی بدلہ دیا ہے، اس کا بھی احسان سمجھا ہے کہ اس نے میرے لیے اتنا کیا ہے کہ پانی کا برتن بھر کے رکھ دیا کہ مجھے ضرورت پیش آئے گی اور میں اس موقع پہ یہاں سے وضو کروں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فراموش نہیں کیا، اس احسان اور اس نیکی کا بھی آپ نے بدلہ چکایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی بیوی سیدہ میمونہ جو میری خالہ بھی تھی، ان کے گھر میں میں نے رات گزاری۔ رات کے وقت مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوں گے تو آپ کو وضو کی حاجت پیش آئے گی، آپ وضو کریں گے۔ میں نے پہلے آپ کے لیے پانی بھر کے وضو کے لیے انتظام کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کا یہ برتن بھرا ہوا دیکھا، صبح اٹھے تو سیدہ میمونہ سے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ کہا یہ عبداللہ نے رکھا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فوراً دعا دی، اور کیا دعا دی؟ اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرما دے اور قرآن مجید کا فہم نصیب فرما دے۔ اور آج امت شاہد ہے، رب کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دین کی فقاہت بھی عطا فرمائی اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم بھی رب العالمین نے انہیں خوب عطا فرمایا۔ مفسر قرآن، مفسر اس امت کے سب سے بڑے مفسر، یہ اعزاز رب العالمین نے عطا فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، احسان کرنے والا اگر کوئی بچہ بھی ہے، عمر میں چھوٹا بھی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہ ہے۔ احسان کوئی بہت بڑا نہیں، مفت کا پانی آپ کے گھر کے برتن میں ہی بھر کے رکھ دیا ہے، باہر سے پیسوں سے خرید کے نہیں لائے، اپنے برتن میں نہیں، آپ کے گھر سے ہی برتن اٹھا کے پانی بھر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی احسان سمجھ رہے ہیں اور اس کا بھی آپ بدلہ چکا رہے ہیں دعاؤں کی شکل میں۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اس سے آپ نے قرض لیا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں میرے پیارے بھائیوں، قرض، اس سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ حد الوسع انسان اس سے بچ کے رہے۔ اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے ہر تشہد میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المغصم والمغرم، اے پروردگار میں تجھ سے قرض سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے قرض سے محفوظ رکھنا۔ قرض، لیکن لینا قرض یہ جائز ہے ضرورت کے وقت، لیکن یاد رکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لوگوں جس نے تمہاری تکلیف کے موقع پہ، تمہاری تنگی کے موقع پہ، تمہاری حاجت اور ضرورت کے موقع پہ جو تمہارے کام آیا ہے، جس نے تمہیں قرض دیا ہے، ایک تو اس کا قرض واپس لوٹانے میں بخل نہ کیا جائے، جو ہی اللہ وسعت دے، فراوانی دے، موقع دے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، جو قرض لیتے وقت نیت یہ رکھتا ہے کہ میں واپس نہیں کروں گا، فرمایا اللہ اسے توفیق ہی نہیں دیتے کہ وہ قرض واپس کر لے۔ لیکن جس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں قرض ضرور ادا کروں گا، رب العالمین اس کے لیے وسائل بھی پیدا فرما دیتے ہیں، وہ ضرور ادا کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک تو قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ دے فوراً قرض ادا کر دے، اور اگر ہے پھر نہیں دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو ظالم قرار دیا۔
مطل الغنی ظلم، فرمایا جس انسان کو اللہ نے وسعت دی ہے پھر ٹال مٹول پہ لگا ہوا ہے، فرمایا یہ ظالم انسان ہے۔ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ لیکن ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے آپ کو قرض دیا ہے آپ اس کے لیے دعائیں بھی کریں، آپ اس کے لیے دعائیں کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پہ عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 30 یا 40 ہزار درہم آپ نے قرض لیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرض واپس کیا ساتھ اس کو دعائیں دی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، رب العالمین آپ کے مال میں بھی برکتیں ڈال دے اور رب العالمین آپ کے اہل و عیال میں بھی برکتیں ڈال دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، جس نے بھی احسان کیا ہے وہ تھوڑا کیا ہے یا زیادہ کیا ہے، احسان تو ہے، نیکی تو ہے، انسان اسے کبھی بھی فراموش نہ کرے، بھلائے نہ۔ محسن کو بھلا دینا یہ نیک انسان کی علامت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی نمونہ ملتا ہے کہ چند پانی کے قطرے لیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کتنا بڑا آپ نے اس کا بدلہ چکایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بڑا لمبا قصہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ رات کا پچھلا پہر ہوا، آپ کچھ دیر آرام کے لیے رکے، صحابہ کرام بھی لیٹ گئے، سب کو نیند آ گئی۔ جب بیداری ہوئی آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا، سارے صحابہ اٹھے جلدی جلدی، جس کی بھی آنکھ کھلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی ہمت نہیں پڑ رہی، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول آرام کر رہے ہوتے تھے صحابہ نہیں اٹھاتے تھے، بیدار نہیں کرتے تھے، کہ ممکن ہے خواب کے اندر، ممکن ہے نیند کی حالت میں بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہو رہا ہو، ممکن ہے وہی اتر رہی ہو۔ اللہ کے رسول کو بیدار نہیں کیا کرتے تھے الا یہ کہ آپ خود بیدار ہوتے۔ سیدنا عمر فاروق اٹھے، اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا کہ ہماری نماز ہی رہ گئی، سورج نکل آیا، نماز کسی نے بھی ادا نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی، آپ بھی بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ یہاں سے کچھ آگے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے آپ نے صحابہ کرام کو نماز فجر پڑھائی سورج نکلنے کے بعد۔ اور میرے بہت سارے بھائی عام طور پہ اس طرح کا ایک قصہ سنتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نماز رہ گئی تھی اور سورج غروب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کی خاطر سورج کو واپس لوٹا دیا۔ میرے پیارے بھائی اور رب کعبہ کی قسم، اس طرح کی من گھڑت کہاوتیں آپ کو بہت ملیں گی۔ یہ شان اور عظمت نہیں ہے، یہ وہ مبالغہ آرائی ہے کسی کی شان میں، وہ غلو پہ ہے جس سے اللہ کے نبی نے امت کو خبردار کیا تھا، میری امت کے لوگوں تم غلو سے بچ جانا، اس لیے کہ تم سے پہلی قوموں کو انہی چیزوں نے برباد کر دیا۔ اب یہاں اللہ کے نبی بھی ہیں، ابو بکر اور عمر اور سیدنا عثمان اور علی جیسے کبار صحابہ موجود، لیکن ان سب کے لیے رب العالمین نے سورج کو دوبارہ نہیں لوٹایا، اس لیے کہ سورج نکل آیا تھا۔ اور نیند کی وجہ سے نماز جب اس طرح لیٹ ہو جائے، جب بھی آپ کی آنکھ کھلی ہے فوراً نماز ادا کریں، یہی نماز کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے پیچھے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتنی جنابہ ولا ماء، میں جنبی ہو گیا، میرے اوپر غسل فرض ہو گیا اور پانی ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم مٹی سے تیمم کر لیتے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسی دوران آپ سے پیاس کی شکایت کر دی، یا رسول اللہ پیاس بڑی شدت کی ہے اور پانی ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا۔ یہاں کچھ لوگ کہہ سکتے تھے کہ شاید اس موقع پہ حضرت علی ہوں نہ، صحیح بخاری کی روایت کے لفظ ہیں فدعا علی، آپ نے حضرت علی کو بلایا اور ایک اور صحابی کو بلایا، فرمایا جاؤ دونوں پانی تلاش کر کے لاؤ، لوگ پیاسے ہیں اور پانی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی یہ پانی کی تلاش میں نکلے، کافی دور گئے تو ان کو ایک عورت نظر آئی جو اونٹ کے اوپر سوار ہے، سائڈوں پہ 2 مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں، خود درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک طرف منزل کی طرف جا رہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی نے اس کی اونٹ کو روکا
اور اس سے سوال کیا کہ پانی کہاں ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے کل اس وقت پانی بھر کے وہاں سے سفر شروع کیا تھا، اب 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، یہاں سے پانی اتنی مسافت پہ ہے، اس سے پہلے کہیں قریب کہیں پانی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلو پھر ہمارے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس۔ اس عورت کو اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کو سواری سے اتارا گیا، دونوں مشکیزیں اتارے گئے، آپ نے دونوں کے منہ کھول دیے، ایک برتن منگوایا، فرمایا ان مشکیزوں سے اس برتن میں پانی ڈالنا شروع کرو، اور ساتھ آپ نے اعلان کروا دیا صحابہ کرام میں، آؤ میرے صحابہ پانی خود بھی پیو، اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ۔ صحابہ سب خود بھی پانی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، جتنے برتن تھے وہ بھی سارے بھر لیے۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں انه ليخيل الينا انه اشد ملئا، ہم نے جب مشکیزیں اتارے تھے اور اب سب سیراب ہونے کے بعد ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مشکیزیں جتنے پہلے تھے یہ اس سے بھی زیادہ بھرے ہوئے، کچھ بھی کمی نہیں ہوئی پانی کی، اسی طرح سب کا سب پانی اس کے مشکیزوں میں موجود ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ دیکھیں، جو آج کے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ اللہ کے رسول نے سب صحابہ سے کہا میرے صحابہ اس عورت کے لیے اجوا کھجوریں جمع کی جائیں، اس عورت کے لیے ستو جمع کیا جائے، اس عورت کے لیے آٹا جمع کیا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ سب کچھ جمع کیا حتیٰ کہ ایک ڈھیر لگ گیا، ایک بڑا کپڑا منگوا کے وہ سب کچھ اس میں باندھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ مشکیزیں اس کے اونٹ پہ رکھے گئے، اس عورت کو سوار کیا گیا، اور یہ سارا غلہ اور سب کچھ جو کپڑے میں باندھا گیا تھا یہ سب کچھ اٹھا کے اس کے اونٹ پہ رکھ کے آپ نے اس کو روانہ کر دیا۔ اس سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لیا، جو کچھ لیا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور آپ نے اسے کہا بھی اے خاتون تو جانتی ہے ما رزقنا من مائک شیئا، ہم نے تمہارے پانی میں ایک قطرہ بھی کم نہیں کیا، ہمیں تو اللہ رب العزت نے پلایا ہے، یہ ہمارے اللہ کا کرم تھا، اس نے ہمیں پلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روانہ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، احسان کا بدلہ کہ جس کسی نے احسان کیا ہے اس سے بڑھ کے اسے دیا جائے۔ اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مختلف علاقوں میں جہاد کے لیے جاتے، فتوحات بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اس عورت کا علاقہ، جس علاقے میں یہ عورت رہتی تھی، جب صحابہ کرام وہاں گئے ارد گرد جتنے لوگ تھے سب پہ حملہ کیا، لیکن اس عورت کے خاندان اور ان کی بستی کو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اس عورت کو پتہ چلا، اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کرتی ہے، کہتی ہے پتہ ہے ان لوگوں نے ہمیں کیوں چھوڑا ہے، پتہ ہے ان لوگوں نے ہمیں کیوں چھوڑا ہے، یہ صرف اور صرف میری وجہ سے کہ میں ان کو پانی پلانے کا سبب بنی تھی، اس احسان کی وجہ سے انہوں نے ہمارے اوپر حملہ نہیں کیا، اس لیے میں چاہتی ہوں سب کے سب میری دعوت پہ لبیک کہو اور سب کے سب مسلمان ہو جاؤ۔ یہ عورت اور اس کا سارا قبیلہ صحابہ کرام کے اس رویے کی وجہ سے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی اچھائی کی ہے، کسی نے نیکی کی ہے، کسی نے کوئی اچھا سلوک کیا ہے، اس کا بدلہ دیں۔ احسان کا بدلہ احسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں احسان کا بدلہ احسان۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ اللہ کے رسول پوری زندگی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے لوگوں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے کسی نے نفع نہیں دیا، تم سب نے کہا تھا محمد تم جھوٹ کہتے ہو، ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ سچ کہتے ہیں، تم سب نے میری دشمنی کی، ابو بکر نے میرے ساتھ تعاون کیا اور اپنا مال پیش کیا۔ اور اللہ کے رسول کہا کرتے تھے لوگوں سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میرا اللہ ہی چکائے گا۔ یہ ہوتا ہے محسن کے احسان کو یاد رکھنا، اور احسان کرنے والا اپنا بیگانہ ہی نہیں اپنا بھی ہو
اس کا احسان بھی انسان کو یاد رکھنا چاہیے. حتیٰ کہ اگر گھر میں بیوی اس نے بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، آپ کی تنگی کے ایام، تکلیف کے ایام اور آپ کی پریشانیوں میں آپ کا ساتھ نبھایا ہے، اس کے احسان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. محمد مصطفیٰ کی زندگی کا یہی نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جس کا تذکرہ کیا کرتے تھے وہ سیدہ خدیجہ تھی. فرماتی مجھے بڑا رشک ہوتا ہے کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کیا کوئی عورت ہی پیدا نہیں ہوئی. آپ خدیجہ کو بڑا یاد کرتے ہیں، جب بھی ہمارے گھر میں کوئی خوشی آتی آپ خدیجہ کی سہیلیوں کو بلاتے، ان کے گھروں میں گوشت پہنچاتے. اور میں نے ایک دن کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمنت بی اذ کفر بی الناس، خدیجہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب سب نے میرے ساتھ انکار کیا، سب نے میرے ساتھ کفر کیا، اور خدیجہ نے میرے ساتھ ایمان لایا. وصدقتنی اذ کذبتنی الناس، خدیجہ نے مجھے اس وقت سچا کہا جب سب نے مجھے جھوٹا کہا، اور خدیجہ نے اپنا سارا مال اس وقت میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا جب سب نے مجھے مال سے محروم کر دیا. میں اس خدیجہ کو کیسے بھلا سکتا ہوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ اور صحابہ کرام کا رویہ بھی یہی تھا. جس کسی نے کوئی معمولی سا بھی احسان کیا صحابہ ساری زندگی سے یاد رکھا کرتے تھے. سیدنا کعب بن مالک، لمبا قصہ ہے صحیح بخاری کے اندر، لیکن آخری جو سبق آموز الفاظ ہیں، جب رب نے 50 دنوں کے بعد سیدنا کعب کی توبہ قبول کی، لوگ بڑے مبارکباد دینے کے لیے پہنچے. جب سیدنا کعب خود چل کے مسجد نبوی میں آئے اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے، فرماتے ہیں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول بھی بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، لیکن مجھے دیکھ کر طلحہ بن عبید اللہ نے خوشی سے دوڑ لگا دی اور سب سے بڑھ کے آگے بھاگ کے آ کے میرے گلے ملے، مصافحہ کیا اور مبارکباد پیش کی. فرماتے ہیں سیدنا کعب بن مالک پوری زندگی طلحہ بن عبید اللہ کی یہ جذبات اور ان کا اس انداز میں آ کے مجھے مبارکباد دینا مجھے پوری زندگی کبھی بھولا نہیں. یہ محسن کا احسان ہوتا ہے. رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین احسان کرنے کی توفیق بخشے، اور اگر کسی نے احسان کیا ہو اس کے احسان کا کبھی نہ بھولیں، اس کا بدلہ دیں. اگر اللہ توفیق دے کم از کم اس کے لیے دعائیں کریں، اتنی دعائیں کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. رب العالمین توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد